المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین. کیا حال ہے ہمارے سارے پیارے اسٹوڈنٹس کے؟ آپ سب خوش ہیں، مزے میں ہیں؟ اب گرامر شروع ہو گئی، اب تو آئی تھنک اب آپ لوگ بہت فن کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ گرامر تو ہے ہی گرامر فن. کیا خیال ہے آپ کا؟ کون ہمیں بتائے گا کہ اس کو گرامر بالکل فن نہیں لگتی ہے؟ جی جناب، سب کو فن لگتی ہے. تو چلیں پھر مجھے بتائیں، آپ کے پاس یہ ہوم ورک تھا کہ آپ نے اس میں سے روٹس فائنڈ آؤٹ کرنے تھے، اسٹرانگ ون اور ویک والے. تو بتائیے کہ کس کس نے فائنڈ کیے؟ چلیے مجھے کوئی ایک اسٹرانگ روٹ اس میں سے ڈھونڈ کے بتائیے. شاباش. جی اسید بیٹا آپ بتائیے.
السلام علیکم. جی آپ اس میں سے مجھے بتائیے کوئی روٹ اسٹرانگ والا ڈھونڈ کے. جی اسٹرانگ ہے اس میں تبدیل، اس کا روٹ ورڈ ہے تا بور دور. کہاں پر دیکھ رہے ہیں بیٹا ورڈ لائن سے مجھے بتائیے کہ کون سی لائن ہے. آیت نمبر 3 کا لاسٹ ورڈ ہے. لاسٹ ورڈ تدلیل. آیت نمبر 2 کا. جی تبدیل. اچھا اوکے، آپ نے اس کا روٹ ورڈ کیا بتایا؟ تا بور دور. اوکے چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے الحمدللہ ہمارے پاس اتنی ایپ ہے کہ ہم اس سے لرن بھی کر سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھیں جیسے ابھی ہم اس کو بائی ورڈز نکالتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم نے سورت کو جی ہم اس کو فوراً نکال سکتے ہیں. دیکھیں اب آپ یہ دیکھیے گا کہ کتنی جلدی سے نکل آتی ہے سورت الفیل، اور ہم اس کو نکالتے ہیں آیت نمبر 1 تاکہ ہمارے سامنے ساری آیت پہ آ جائیں. آپ نے کہا تدلیل. ٹھیک ہے، تو چلیے اس کے روٹس دیکھتے ہیں ہم. ضاد لام لام. اب مجھے یہ بتائیے اسد کہ یہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے؟ جی یہ اسٹرانگ ہے. یہ اسٹرانگ ہے. چلیں اب ہم کسی اور سے پوچھیں گے کہ اسید بھائی نے اس کو اسٹرانگ کیوں کہا ہے. جی چلیے کون بتائے گا کہ اسید بھائی نے اس کو اسٹرانگ کیوں کہا ہے؟ شاباش، جلدی جلدی ہینڈ ریز کیجئے. دیکھیں اس وقت اگر مسٹیک بھی ہوگی نا تو وہ آپ کی کریکشن ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے اور سب کو فائدہ ہوگا، اور ڈیئرنگ بھی ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ آپ ڈیئر کرتے ہیں الحمدللہ آنسر کرنے کے لیے. جی چلیں پھر ہم اسید سے ہی پوچھتے ہیں. جی اسید آپ بتائیے کہ آپ نے اس کو اسٹرانگ کیوں کہا؟ جی اس کو اسٹرانگ اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں الف واو اور یا میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہے. شاباش، الف واو اور یا میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہے. ویری گڈ. اچھا چلیں اب ہم اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں. اسید آپ دیکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس میں دیکھیے اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے روٹس پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا پریس کرنے سے یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب آپ مجھے اس میں سے ایک ویک روٹ ڈھونڈ کے دکھائیے. اس میں ویک ہے ترا. ویری گڈ. بتائیے. کیونکہ اس میں الف آ رہا ہے. الف بھی ہے اور را بھی ہے. اور دیکھیں جب یہ اس نے ایک شیپ لی کسی بھی، دیکھیں جب یہ ویک تھا نا، یہ ویک تھا، یہ کمزور تھا، تو جب یہ ایک مولڈ میں آیا، جب اس نے کوئی شیپ لینی چاہی، کوئی اسپیلنگ لینی چاہی، تو اس کے دو فرینڈز نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور آپ کو یہ صرف اوپر اکیلا نظر آ رہا ہے. علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ جبکہ اس کے اندر 2 ویک لیٹرز تھے. ٹھیک ہے چلیں اب ہم حسان رضوان سے پوچھتے ہیں. جی حسان اب بتائیے، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور کوئی مجھے فعلا کے بارے میں بتائیے. حسان رضوان. Yes, فعلا strong ہے. اس میں تو عین ہے جو کہ ویک ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں حسان؟ اس میں تو عین ہے جو ویک ہوتا ہے. am I right؟ جی آپ نے اس کو اسٹرانگ کیوں کہا حسان؟ شاباش، آپ نے بالکل جی واو بھی نہیں آ رہا، یا بھی نہیں آ رہا. الف واو اور یا نہیں آ رہا، لیکن عین تو آ رہا ہے. عین بھی تو ویک ہے نا. اس کے دیکھیں اس کے اوپر کوئی نقطہ ہی نہیں ہے. جی کیا کریں حسان؟ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ نے اس کو بالکل صحیح کہا کہ یہ اسٹرانگ ہے، اور یہ اس لیے اسٹرانگ ہے کہ اس میں کوئی ویک لیٹر نہیں ہے، اور ویک لیٹر صرف 3 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الف واو اور یا. ٹھیک ہے میرا بیٹا، عین جو ہے وہ ویک لیٹر نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے. ٹھیک ہے ویری گڈ، شاباش. چلیے اچھا پھر مزے کی بات یہ دیکھیں کہ آپ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ الفیل جو ہے وہ ناؤن نظر آ رہا ہے آپ کو، ہے نا. الفیل پہ الف لام ہے، آپ فوراً کہیں گے ناؤن، لیکن اس کے نیچے بھی روٹ ورڈ لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ربو کا، ربو کا بھی کیا ہے؟ رب ناؤن ہے اور کا اس کے ساتھ پروناؤن ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ کو روٹ ورڈ نظر آ رہا ہے نا. اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتی ہوں، یہ دیکھیں
انگلش میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ورڈ ہے ٹو ٹیچ, ٹھیک ہے. اب یہ کتنی شکلیں بدلتا ہے. اگر یہ آئی این جی ورب آئے گا تو یہ آ جائے گا از ٹیچنگ, ہے نا, از ایم آر کے ساتھ آ جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیچنگ بن گیا. اب اس ٹیچ میں سے ٹو بھی ہٹ گیا اور آئی این جی بھی جو ہے ایڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں, ٹیچر. ٹو ٹیچ جب ہم نے شروع کیا تھا وہ ورب تھا, ٹیچنگ بھی ورب ہے, لیکن ٹیچر پھر کیا بن گیا, ناؤن بن گیا, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں ایک اور ورب کی یہ فارم ہوتی ہے ٹیچرز, ہے نا. اسی طرح ایک اور ورب کی فارم ہوتی ہے ٹاٹ, اور پھر اگر ول لگا دیا جائے تو یہ فیوچر ٹینس بن جاتا ہے, ول ٹیچ. تو ایک جو ورڈ ہوتا ہے, چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے اردو میں ہو, کیا ہوتا ہے, وہ بہت ساری شیپس لے لیتا ہے اپنے یوز کے اعتبار سے, کہ اس کو کہاں یوز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک کیونکہ ظاہر ہے جو کام ہے وہ کبھی پاسٹ میں کیا جاتا ہے, کبھی پریزنٹ میں کیا جاتا ہے, کبھی فیوچر میں کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے جناب. تو چلیں یہ تھا تھوڑا سا ریکیپ کہ ہم ذرا سا دادا جان کو پہچانے کہ دادا جان کون ہوتے ہیں. اچھا, روٹ نکالنے کے لیے نا ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہمیں ورڈ کا بریک اپ کرنا بہت اچھا آتا ہو. اب دیکھیں مثال کے طور پر یہاں آپ کے پاس اسکرین پر ایک ورڈ ہے فسجدو. اب اس میں سے مجھے روٹ کون نکال کے دکھائے گا؟ چلیں جلدی جلدی سے, شاباش, اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس. محمد منیب, جی محمد منیب, روٹ نکالیے اس میں سے. سین جیم دال. سین جیم دال. آپ نے روٹ کو کیسے پہچانا, دادا جان کو کیسے پہچان لیا آپ نے؟ کیونکہ دادا جان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ان کے دو فیملی ممبرز نے. ایک ہے فا جو کہ لیٹر ہے جس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں منیب, فا کا بس. ہاں ویری گڈ. اور واو الف کس کی انڈیکیشن ہوتا ہے؟ پلورل. پلورل کی. تو جب ہم نے اس کو الگ الگ کیا, اس کے اندر جو حروف یا لیٹرز کنیکٹڈ تھے ان کو جوائنٹ تھے ان کو سیپریٹ کر دیا, انڈیکیشنز کچھ تھیں کسی خاص چیز کی, پلورل کی فیمنن کی, اس کو الگ کر دیا. آپ کو کیا مل گیا, کون مل گیا آپ کو؟ سین جیم دال. سین جیم دال تھوڑی ملے آپ کو, دادا جان ملے ہیں. صحیح ہے, سین جیم دال کیا ہے, بالکل صحیح ہے, آپ نے کہا آپ کو روٹ مل جاتا ہے نا, روٹ مل جاتا ہے آپ کو. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ساجدون, یس جدو, یس جدون, پڑھتے یس مس. ہے نا. اب روٹ یہی ہوتا ہے سین جیم دال. اب وہ یوز کے اعتبار سے کہ اس کو کہاں یوز کیا جا رہا ہے وہ اپنی تھوڑی تھوڑی شکلیں چینج کر لیتا ہے. تو جب ہمیں روٹ پتا ہوگا تو پھر ہمیں اسپیلنگ یاد کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ویری گڈ محمد منیب, بہت اچھی کوشش ماشاء اللہ. اب کون کوشش کرنا چاہے گا؟ ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے رزقناہم. جی جلدی جلدی, اب ہمیں اپنے ٹرانسلیشن کی طرف جانا ہے. ہمیں سورہ یوسف میں نیکسٹ کیا ہوا وہ دیکھنا ہے. فرحام آپ بتائیے بیٹا. رزقناہم, رزق لسنا لسہم. واٹ از دا روٹ؟ نا کو روٹ کہیں گے, ہم کو روٹ کہیں گے. نہیں, رزق. را, زا اور قاف, ٹھیک ہے. روٹ کو بتانے کا طریقہ بیٹا ہمیشہ یہ ہوتا ہے را, زا اور قاف. آپ نے اس کو روٹ کیوں کہا بیٹا؟ میں ابھی آیا ہوں تو مجھے نہیں پتا. جی کیوں کہا آپ نے اس کو روٹ؟ آپ نا کو بھی کہہ سکتے تھے, آپ روٹ کو بھی میں کہہ سکتے ابھی تھے. آیا ہوں, مجھے پتا نہیں ہے. اب اچھا چلیں کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں روزہ کو اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں تو کیا ہوگا؟ روزہ کو رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو, ہے نا. اب ہمیں پتا ہے کہ نہ جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم, دینا دکھا ہمیں, ہے نا. تو رزق کو نہ رزق دیا ہم نے ہم ان کو, ٹو دیم, ہے نا. یہ پروناؤن ہے, تو جب پروناؤن اٹیچ, دو پروناؤن اس کے ساتھ اٹیچ تھے, دونوں پروناؤنس کو آپ نے ہٹایا, آپ کو روٹ مل گیا رزق, رزق. اب ہے اگلا ورڈ اسامہ اینڈ عارف کے لیے. جی اسامہ اینڈ عارف, یقطعون. چلیں بتائیں اس کا روٹ کیا ہے بیٹا؟ میم اس میں روٹ جو ہے قوف تو عین. کیسے آپ نے قوف تو عین کو بولا؟ یہ تو یا قوف تو بھی بن سکتا تھا. میم یا جو ہے اٹیچ ہوا ہوا ہے, یا کا مطلب
ہوتا ہے گون تو ہم یا کو ہٹا دیں گے کہ ہمیں سمپلسٹ ورڈ چاہیے, اور واؤل بھی ہم ہٹا سکتے ہیں کیونکہ وہ پلورل کی انڈیکیشن ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. دیکھیں اگر باری باری اس طرح سے ایک کلاس میں آپ پریکٹس کرتے ہیں تو ان دا اینڈ آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. چلیں اسی خوشی میں اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹرانسلیشن کی طرف, اور ہم اپنی ایکسٹرا اسکرینز کو بند بھی کر دیتے ہیں. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف میں آج آپ دیکھیں گے بہت امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بادشاہ سلامت ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت یوسف. ایک بار ان کے بھائی ان کے پاس آئے تھے اور فوڈ لے گئے تھے, فوڈ سپلیمنٹس, ٹھیک ہے. اور اب پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا, کیا کہا تھا, اپنے بھائی کو لے کر آؤ, جب دوبارہ آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا. اب جب بھائی کو لے کر آئیں گے تو یوسف علیہ السلام کا ریئیکشن کیا ہوگا, بھائی کا ریئیکشن کیا ہوگا جو اتنے سالوں بعد ملا ہے, کیا وہ پہچان پائیں گے, نہیں پہچان پائیں گے, یہ بھی ہم دیکھیں گے. اور ہم کیا دیکھیں گے, ہاں, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک اسپیشل پیالہ ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا سونے یا چاندی کا بنا ہوا ہے. اب ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نا, تو ہم سونے, لیکن یہ ہمیں پتا ہے تفاسیر سے کہ یا تو وہ سونے کا ہے یا وہ چاندی کا ہے. اب وہ ہو جاتا ہے گم. اب وہ کیسے گم ہوا, پھر اس کو کیسے ڈھونڈا گیا, تو آئیے یہ سب ہم انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی تفسیر میں دیکھتے ہیں. میں اسکرینس کو تھوڑا سیٹ کر لیتی ہوں. ایک بار پھر سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. انگلش کی اسکرین کو بھی تھوڑا بڑا کریں گے. بسم اللہ. چلیے. وَلَمَّا, and when, دَخَلُوا, they entered. اب آپ ورڈز کا بریک اپ بھی دیکھیے گا ورڈ میننگ کے ساتھ ساتھ, اور یہ اتنے ایزی ورڈز ہیں کہ آپ کو ان کا میننگ ادھر ہی یاد ہو جائے گا. وَلَمَّا, اور جب, دَخَلُوا, they entered. دخلوا کو اگر آپ بریک اپ کریں گے تو آپ کو اس کا روٹ بھی مل جائے گا. عَلَى, upon, یوسف, یوسف. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف. آوَى, he took, إِلَيْهِ, to himself, أَخَاهُ, his brother. آوا, اس نے جگہ دی, الیہ, اپنے پاس, اخواہ, اپنے بھائی کو. اور کیا کہا, قال, he said, اس نے کہا, انی, بے شک میں, indeed I, انا, میں ہی, I am, اخوک, تیرا بھائی ہوں, your brother. یہ جملہ آپ یاد کر لیجئے, انا اخوک. آپ اپنے بھائی سے بھی کہہ سکتے ہیں, اپنی بہن سے بھی کہہ سکتے ہیں, انا اخوک یا عبداللہ. فلا, پس نہ, so do not, تب تئس, تو رنج کر, grieve, ہے نا, don't be sad. فلا تب تئس, کس بات پر, بما, بوجہ اس کے جو, for what, کانو, تھے وہ, they used to, یعملون, وہ عمل کرتے. روٹ دیکھ سکتے ہیں, عین, میم, لام, وہ یا ہے اور واو نون دے ہے. یعملون, they do, وہ عمل کرتے. پھر کیا ہوا, فلما, اب بھائی آ گیا ہے, بھائی کو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا ہے, اب کیا ہوگا, فلما, سو وین, پھر جب, جہزہم, یہ آپ یاد کر چکے ہیں, اس نے تیار کر کے دیا انہیں, he had furnished them, جہیز سے یاد رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بجہازہم, سامان ان کا, with their supplies, بجہازہم, جعلا, اس نے رکھ دیا, he put, السقایا, پیالہ, the drinking cup, فی رحلی, سامان میں, in the bag, اخیہ, اپنے بھائی کے, of his brother, کون سے ان کے بھائی, بنیامین. اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں سنگولر بھائی کی بات ہو رہی ہے, سنگل ایک بھائی کی بات ہو رہی ہے, اس کے اٹیچڈ پروناؤن سے, ٹھیک ہے, اخیہ, of his brother. ثم, پھر, then, اذنا, پکارا, called out. ازنا سے ملتا جلتا ورڈ جلدی سے مجھے بتا دیجئے, شاباش, ہینڈ ریز کر کے. روز ہم سنتے ہیں, 5 وقت سنتے ہیں, جلدی جلدی سب کے ہینڈ ریز ہونے چاہیے. اسرار, آپ بتائیے بیٹا. جی, اذان. اذان, بارک اللہ فیکم. تو دیکھیں اذان جو ہے آپ کو آ گیا خود بخود سے. اب آپ کو اذان کا مطلب پتہ چل جائے گا کہ اذان کیا ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک کال ہوتی ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, ہم سب کو بلایا جاتا ہے, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. چلیے, ثم, پھر, اذنا, پکارا, کالڈ آؤٹ, مؤذن, ایک پکارنے والے نے, an announcer. اللہ آپ سب کو بہترین مؤذن بنائے. ایتھا العیر, اس نے کیا پکارا,
अय्यतुहा, ये एक पुकारने के लिए वर्ड यूज होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओ, ठीक है, ए, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी कहते हैं ए, तो अय्यतुहा ए, ओ यू, अल ईर काफले वालों, द कैरावान, इन्नकुम बेशक तुम, इंडीड यू, लसारिकून अलबत्ता चोर हो, ल सारिक, सारिक और वाव नून, सारिकून, सारिक से सारिकून, साजिद से साजिदून, सारिकून श्योरली आर थीव्स, तुम चोर हो। अब भाई जो है उन्होंने जवाब दिया, कॉलू दे सेड, उन्होंने कहा, व अकबलू, जबकि वो मुतवज्जह हुए, टर्निंग टुवर्ड्स, है ना, बहुत कॉन्फिडेंस से वो उनकी तरफ आए, जिसने पुकारा था उनको कि और चोर कहा था, और बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा, व अकबलू अलैहिम, वो मुतवज्जह हुए, अलैहिम उनकी तरफ, देम टू देम, माजा क्या चीज, व्हाट इज इट, माजा क्या चीज, व्हाट इज इट, तफ्किदून तुम गुम पाते हो, यू मिस, ठीक है, यू मिस तुमने मिस, क्या मिस कर दिया है जो तुम हमें चोर कह रहे हो। और तफ्किदून का रूट भी आप निकाल सकते हैं, ता हमेशा यू के लिए इस्तेमाल होता है, सामने वाले के लिए, सेकंड पर्सन जो आपके सामने होता है, और वाउन रूट सॉरी प्लूरल है, और फा कॉफ द, इसका हमें रूट मिल गया। अच्छा, तो उन्होंने काफले वालों को कहा, उनके सामने आके बिल्कुल, कि भाई तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है, माजा तफ्किदून, कॉलू उन्होंने कहा, दे सेड, नफ्तिदू हम गुम पाते हैं, वी आर मिसिंग, पहले क्या था, तफ्तिदून तुम गुम पाते हो, अब वो कह रहे हैं नफ्तिदू, नून हो गया फॉर वी और हम, और फा कौदा रूट आ गया आपके पास, नफ्तिदू वी आर मिसिंग, हम गुम पाते हैं, क्या गुम पाते हैं, सुआ पैमाना, द कप, अल मलिक बादशाह का, ऑफ द किंग, बादशाह का जो पैमाना है वो खो गया है, उसी चीज को जिसको पहले पानी का ग्लास या पानी का कप कहा गया, यहाँ पर पैमाना कहा जा रहा है। इसका मतलब ये तफसीर में ये लिखा जाता है कि पहले वो पानी पीने के लिए यूज होता था, लेकिन जब कहत आया और सबको गल्ला नाप नाप के देना था, तो बादशाह ने उसी कप को फिर मेजरिंग कप बना लिया, सुवा अल मलिकी, ओके, वलीमन और उसके लिए जो, एंड फॉर द वन हु, जा लाए, ब्रिंग्स, यानी वो मेजरिंग कप लाएगा जो कि गोल्ड या सिल्वर का बना हुआ था, जा अभी लाएगा उसे, ब्रिंग्स इट, हिमलू बोझ है, इज अ लोड, बाईर एक ऊंट का, ऑफ अ कैमल, यानी उसको एक ऊंट इनाम में दिया जाएगा जो कि पूरा लोडेड होगा फूड सप्लीमेंट से, हिमलू बाईर बोझ है ऊंट का, यानी एक लोडेड कैमल दिया जाएगा, वाना और मैं, एंड आई वो मौजिन कह रहा है, और मैं, एंड आई बिही इसका, फॉर इट ज़ाइम ज़ामिन हूँ, इज रिस्पॉन्सिबल, यानी मैं इसकी जमानत देता हूँ आपको कि आपको ये जरूर मिलेगा अगर आपने उसको ढूंढ निकाला जिसने बादशाह का प्याला चुराया है। कॉलू दे सेड, उन्होंने कहा, तल्लाही कसम अल्लाह की, बाय अल्लाह, लक़द अलबत्ता तहकीक, सर्टेनली, अलिम तुम जान लिया तुमने, यू नो माँ नहीं, नॉट, जिना आए थे हम, वी केम, लिनुफ्सिदा कि हम फसाद करें, दैट वी कॉज करप्शन हम इसलिए तो नहीं आए थे कि हम इस जमीन में फसाद करें, लिनुफ्सिदा फिल अर्द, वी दैट वी कॉज करप्शन इन द लैंड, इन द जमीन में, वमा और नहीं, एंड नॉट कुन्ना है हम, वी आर सारिकीन चोरी करने वाले, थीव्स। तो यहीं तक आपका लेसन है, बड़ा सस्पेंस में खत्म हुआ है कि क्या होगा, प्याला किसके पास से मिलेगा, प्याला किसने चुराया, इतने अच्छे भाई चुरा तो नहीं सकते, तो इंशाल्लाह कल हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नॉट कल जी। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए फिर ग्रुप 2 को टर्न देते हैं इंशाल्लाह। जी ग्रुप 2 आप रेडी हैं? लगता है ग्रुप 2 में भी सिर्फ 3-4 लोग हैं जो अपने हैंड रेज करते हैं, बाकी सब किधर हैं? आपको तो बहुत दिनों बाद इतना नेकी का मौका मिलता है, तो आप लोग इसको अवेल किया करें। जी मोहम्मद मुनीब आपसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुनीब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, इसरार अहमद। ये मिस यस मिस। जी इंशाल्लाह अब हम आज का लेसन पढ़ेंगे आयत नंबर 69 से। ओके मिस।
Walamma, and when dakhalu, they entered ala, upon Yusuf, Awa, he took ilayhi, to himself, akhahu, his brother, qala, he said, inni, indeed I am akhuka, your brother, fala, so do not tabta'is, grieve, bima, for what kanu, they used to, ya'malun, do. वेरी गुड, शाबाश. इसको पढ़ेंगे आबा. ठीक है, ओके. सुलेमान अत्तर. Yes, ma'am. जी, आगे से पढ़िए. शाबाश. आयत नंबर 70. Okay. Falamma, so when jahazahum, he had furnished them, bi jahazihim, with their supplies, jala, he put a siqaya, in the drinking cup, fi, in rahli, the bag, akhihi, of his brother, summa, then, adhanna, called out, mu'azzinun, an announcer, ayyatuha, O you, al-ayru, in the caravan, innakum, indeed you, lasarikun, surely are thieves. वेरी गुड, शाबाश. अच्छा, इसको पढ़ेंगे अज़ना. ठीक है जी. अयान, चलें अयान को टर्न देते हैं. अयान, आपने देख फुल एनर्जी के साथ और माशाल्लाह बहुत स्पीड से अच्छा पढ़ना है जी. मैम यही वाला? नहीं, आयत नंबर 71 पढ़ेंगे अब. वो कवर हुआ हुआ. आप शुरू कीजिए, इंशाल्लाह स्क्रीन आ जाती है आपके पास. ओके मैम. कॉलू, नीचे नहीं लिखा. कॉलू, दे सेड, वअक़बलू, turning towards, alayhim, them, maza, what is it, tafqidun, you miss. ओके, शाबाश. अयान, आप जरूर पार्टिसिपेट किया करें. इतना अच्छा लग रहा है आज आपकी आवाज सुन के, अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर नहीं भी आ रहा स्क्रीन पे तो आपको माशाल्लाह तर्जुमा खुद ही याद हो गया है. अब आप लोग खुद से भी कोशिश कर सकते हैं जी. उसामा, आप उर्दू में पढ़ेंगे जी. अनम्यूट कीजिए जी. आयत नंबर 72 पढ़िए. शाबाश. कौलू, उन्होंने कहा, नफ़क़िदु, हम गुम पाते हैं, सुवाआ, पैमाना, अलमलिकी, बादशाह का, वलीमन, और उसके लिए जो, जाआ, लाए बिही, उसे, हिमलू, बोझ है, बाइरिन, एक ऊंट का, व अना, और मैं भी ही उसका, ज़ामिन हूँ. शाबाश, वेरी गुड. अब्दुर्रहमान तारिक, आप पढ़िए आखिरी आयत को. यस मिस. जी. कौलू तल्लाही से पढ़ेंगे आप. कौलू, उन्होंने कहा, तल्लाही, कसम अल्लाह की, लक़द, अलबत्ता, तहकीक, तुम जान लिया तुमने, माँ नहीं, जितना आए थे हम, नुफ़सिदा के हम फसाद करें, फिर अर्दी जमीन में, वमा, और नहीं, कुन्ना है हम, सारिकीन, चोरी करने वाले. शाबाश. इसको पढ़ेंगे लिनुफ़सिदा. ठीक है, तो अब देखते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी हो गई है. कुछ सस्पेंस आज खुल जाएगा और कुछ टाइम बाद खुलेगा. तो आइए इंशाल्लाह मैम फरहत के पास चलते हैं. जी बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ चीजें हमें आज पता चलेंगी और आज हम इंशाल्लाह फिर उससे अपने लिए लेसन्स भी लेंगे कि हमने क्या सीखा. ठीक है, चलिए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व अस्सीला. अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. चलिए,
دیکھیں یہاں آپ کو ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے خاص چیز کیا ہے. آج کی خاص بات کیا ہے؟ اسکرین سے پڑھ کے بتائیے مجھے. اب آپ سب کچھ شامل ہونا پڑے گا تو آپ اسٹوری زیادہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. جی آیان آپ بتائیے. میم یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین سے ملے تھے. اوہ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھا بتایا آپ نے، ویری گڈ. اسرار آپ بتائیے. جی اسرار کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا، تو چلیں محمد احمد سے پوچھ لیتے ہیں. محمد احمد آپ بتائیے بیٹا. بس ایک تو جی سر. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین سے ملے، اور دوسرا بادشاہ کا جو کپ تھا وہ گم ہو گیا. جی گم ہو گیا. چلیں پھر ہم اس کی انشاءاللہ ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. اچھا آپ کے سامنے اسکرین کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ آیت کو پورا دیکھ سکیں انشاءاللہ. چلیں اچھا اب کیا ہوا کہ بھائی جو ہے ان کو آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے ابو کی اجازت مانگی کہ ابو پلیز آپ بھائی کو بنیامین کو لے کے جانے دیں. پھر ابو نے ان کو نصیحت کی اور انہوں نے اس نصیحت کو بھی مانا. یہ بہت اہم بات تھی. دیکھیے ایک طرف بھائیوں سے ایک بہت برا کام ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس سے برا کام ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ توبہ اور استغفار کا راستہ رکھا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، سن ہو جائے، اور پھر ہمارا جو ضمیر ہوتا ہے وہ ہمیں نوک نوک کرتا ہے کہ یو ڈیڈ رانگ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب بھائیوں کو ابو نے یہ کہا تھا کہ مختلف دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو بھائیوں نے ابو کی بات مانی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت نافرمان یا برے لوگ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ابو کو فالو کیا. ورنہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کہتے ہیں کہ آپ بلا وجہ ایسے پریشان ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں تو کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی، ہم ایک دروازے سے داخل ہوں یا الگ دروازے سے داخل ہوں. یا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھائی جو ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے ہم نے مختلف چیزیں بھی لرن کی تھیں کہ بے شک ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن جو علم والے ہوتے ہیں وہ پریکاشنز لے لیتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے بارے میں کہا تھا نا کہ انہوں نے یہ پریکاشن کیوں لیا، انہوں نے یہ تدبیر کیوں لی؟ کیونکہ ہم نے اس کو علم عطا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں بھی علم عطا کر رہے ہیں. پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ نظر بد، اگر کسی کو بری نظر لگ جائے، ایول آئی لگ جائے، تو وہ کیسے اس کو اپنے آپ کو سیو کرے گا. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو چلے اب پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایول آئی سے کیسے خود کو سیو کر سکتے ہیں. کون بتائے گا مجھے؟ جلدی جلدی. جی معیز آپ بتائیں گے؟ معیز موسیٰ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. میم آپ کوشچن پھر سے بتا سکتی ہیں؟ مجھے آواز ہاں نہیں آئی. جی بیٹا، کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بری نظر سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے. میم یہاں پہ جس اسکرین پہ دعا لکھی ہے وہ پڑھ کے ہے. اسکرین پہ جو دعا لکھی ہے وہ پڑھ کے. چلیں یہ آپ کا آدھا آنسر ہم صحیح مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کہا اسکرین پہ لکھی دعا پڑھ کے، لیکن اسکرین پہ کوئی دعا نہیں لکھی. اسکرین پر تو آج کے لیسن کی آیت لکھی ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم دعائیں پڑھ کر خود کو نظر بد سے بچا سکتے ہیں. آپ کے جس دن آپ کو یہ لیسن پڑھایا گیا تھا ایول آئی والا، اس دن آپ کو یہ دعا بھیجی بھی گئی تھی، اور انشاءاللہ آپ کو سون میم رابعہ یاد بھی کروا دیں گی، ٹھیک ہے. تو جب ہم دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں نا، آپ سمجھے کہ ہم اپنے ارد گرد ایک شیلڈ، ایک کور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ایک شیلڈ پہنا دیتے ہیں، اس کے اندر لاک کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر کوئی بھی ایول آئے گی تو ہم پر نہیں لگے گی. چلیں اب بات سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں. جی اب بات اور بتائیے. مس ہمیں روز صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے. شاباش. صبح شام کی دعائیں بھی ہماری کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرتی ہیں. اور اسپیشلی جو ہمیں یہ دیا گیا نا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کو کہتے ہی معوذتین ہیں، 2 پناہ دینے والی صورتیں، ٹھیک ہے. تو ان کو اگر ہم ہر نماز کے بعد کمپلسری ہے، لازمی ہے کہ آپ نے وہ پڑھنا ہے. اور ہم ہر صبح کو، شام کو اور رات کو سوتے وقت بھی پیارے نبی نے اس کو پڑھا. اور رات کو سوتے وقت تو ایسے پڑھتے تھے وہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے اس کو پڑھنے کے بعد، اور پھر اپنی باڈی پر پورے ہاتھ پھیر لیتے تھے. تو انشاءاللہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ایول آئی ہے، ایول پاورز ہیں، وہ ہمیں ٹچ نہیں کر سکے. تو چلیں اب ہم اسٹوری کی طرف چلتے ہیں.
کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ وعدے کے مطابق بنیامین کو اپنے ساتھ لے آئے. اب جب بنیامین کو وہ لے کر آئے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف پر. پہلے میں آپ سے تھوڑا سا گرامر کا سوال کروں گی کہ یہ جو 4 لفظ ہیں، ٹھیک ہے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اس کا ترجمہ میں ایسے کیوں کر رہی ہوں کہ وہ بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یا وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. یہاں کون سا ایسا ورڈ ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں بھائیوں کی بات ہو رہی ہے؟ جی عبد الرحمان طارق. میرا سوال نہیں ہے. اوکے چلیں، کون بتائے گا؟ چلیں، سید محمد احمد بہت زیادہ ہینڈ ریز کرے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی بیٹا. مس جو ادھر آ رہا ہے ولما کے بعد دخلو آ رہا ہے، دخلو میں ان میں جو واو اور الف ہے وہ ایک نشانی ہے پلورل کی، جس کی وجہ سے معنی آتا ہے they entered. شاباش، بارک اللہ فی علمک و اخلاصک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، اور آئی نو کہ سب کو آتا ہوگا، لیکن اگر نہیں آیا تو آج ہم نے دیکھیں اس طرح سے سیکھا کہ جب ہم انشاءاللہ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو پھر اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں کہ کل کو کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی چیز چینج کر کے ہمیں بتانے کی کوشش کرے کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دخلو ہے یہ واو الف ہے، اور آپ اس کو ہٹا دیں گے تو آپ کو روٹ بھی مل جائے گا داخلا. ٹھیک ہے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، داخل ہوئے، انٹرڈ ہوئے ان کے محل میں، آوا الیہ اخواہو، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس جگہ دی. he took his brother to himself. آوا الیہ اخواہو. اب اخواہو میں دیکھیں ہو جو ہے وہ سنگولر پروناؤن ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سارے بھائیوں کو انہوں نے اپنے پاس الگ سے نہیں بلایا، بلکہ صرف کس بھائی کو بلایا؟ ایک اکیلے بنیامین کو ہی بلایا. اور بنیامین کو بلانے کے بعد وہ کہتے ہیں قال انی انا اخوکا. چلیں، یہ جو دو بھائی ہوتے ہیں نا ہماری کلاس میں، اسامہ ان عارف، محمد ان احمد، وہ کہاں ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے. اور جلدی جلدی جو 2 بھائی ایک ہی فون سے کلاس لے رہے ہیں، جلدی جلدی ہینڈ ریز کیجئے، ان کے لیے بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے. وہ 2 بھائی جو ایک ہی فون سے کلاس لیتے ہیں، احمد ان محمد، اسامہ ان عارف، جلدی جلدی سے شاباش، ہینڈ ریز کیجئے. کہ اور کون سے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو 2 ہوتے ہیں؟ جی چلیں، صفان اینڈ اشر بھی ہوتے ہیں لیکن الگ الگ فون سے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ابھی وہ ایک جگہ ساتھ بیٹھے ہیں. تو صفان آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بھائی کو کہ میں آپ کا بھائی ہوں؟ کیسے کہیں گے بتائیے؟ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. اگر میں انڈیڈ لگا کے کہوں گا تو ٹیچر، اگر میں انڈیڈ لگا کے کہوں گا تو میں کہوں گا انی انا اخوکا، میں کہوں گا انا اخوک. شاباش، انی لگا کہ ہم پورا پکا بتائیں گے کہ بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں، ہے نا. ڈونٹ بی بھائی اکثر ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں نا کہ تم تو ہم نے تو تمہیں وہاں سے اٹھا لیا تھا اور ہم تم کو یہاں سے لے کر آئے تھے. تو آپ کہہ دیجیے گا انی انا اخوک. اسامہ آپ کیا کہیں گے اپنے بھائی عارف سے؟ جی انا اخوکا. انا اخوکا، ویری گڈ، ماشاء اللہ. دیکھیں عربی بھی بولنا سیکھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ، تھوڑا تھوڑا کر کے. اچھا چلیں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو کتنی پیاری بات کی نا کہ میں تمہارا بھائی جو اتنے سالوں پہلے گم گیا تھا، اور کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو گم گیا ہوا بھائی ہے، عموماً جو لوگ گم جاتے ہیں اور کھو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی ڈیولپ کنٹری کے جا کے کنگ بن چکے ہوں گے، فائنانس منسٹر بن چکے ہوں گے، پوری کنٹری کا ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا. تو جیسے ہی بنیامین کو انہوں نے بتایا انی انا اخوکا، سوچے بنیامین کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ نصیحت بھی کی اپنے بھائی کو. وہ کیا ہے؟ فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو تم اب غم مت کرنا، تم اب افسوس مت کرنا، تم اب بالکل پریشان مت ہونا. کس بات پر؟ جو یہ بھائی کرتے رہے. بما كانوا يعملون، قانون میں بھی دیکھیں واو الف ہے پلورل، اور یعملون میں بھی واو الف ہے عمل کے بعد. تو یہ بھائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ
Do not despair over what they used to do to यूसुफ अलैहिस्सलाम. ठीक है, और ज़ाहिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ही नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई के साथ भी जुल्म हुआ ना, कि उसका भाई छीन लिया गया. उनके अब्बू के साथ जुल्म हुआ कि उनसे उनका सगा बेटा, इतना प्यारा बेटा, लाडला बेटा दूर हो गया. तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि परेशान मत हो, अब गम मत करो, अब हम मिल गए हैं, अब तुम गम मत करो. अब जो है क्या होगा कि उस बात पे गम मत करो जो भाई करते थे. ठीक है, तो सवाल इसमें से हमारा क्या बनेगा कि जब भाई बिन्यामीन को लेकर हजरत यूसुफ के पास आए तो हजरत यूसुफ ने क्या किया, ये आप अपने घर पे इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे. लेकिन जो सीखने की बात यहाँ से ये बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को किस बात का गम करने से मना किया, कि जो बहन भाई एक दूसरे को तकलीफ दे देते हैं, एक दूसरे का कभी कभी हक मार जाते हैं. कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आपके अबू सब के लिए बड़े बड़े चॉकलेट्स लाए थे, अब आपकी रखी हुई थी फ्रिज में, बाकी सबने अपनी अपनी खा ली, और फिर आपकी भी किसी ने निकाल के खा ली. कितना बड़ा गम है ये, दुख. फिर क्या होता है, फिर हमें बहुत गुस्सा आता है और हम बहुत कुड़ते हैं, और इसके बाद जो है हम उससे लड़ाई भी खूब करते हैं. तो देखें, वो चॉकलेट तो चली गई है ना, वो तो खा चुका, तो अब हम क्या सोचेंगे कि उस पर तो अल्लाह ने नाम ही उसका लिखा था, उसे खानी नहीं चाहिए. आप उससे प्यार से बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते. और दूसरी एक और अहम बात जो हमें क्या नहीं करनी, वो अपने दूसरे बहन भाइयों के पास उसकी बुराई नहीं करनी, जिसको हम आम जबान में कहते हैं, क्या कहते हैं, चले अगर हम अपने किसी एक भाई या बहन की बुराई दूसरे भाई या बहन के पास करते हैं, उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं उसको? फरहाम आप बताइए जी. गीबत. जी, गीबत कहते हैं जी, बिल्कुल आपने सही कहा, उसे गीबत कहते हैं कि हम किसी की गैर मौजूदगी में, किसी की एब्सेंस में उसके बारे में बात करें, उसके बारे में जो बुरी बातें हैं वो बात करें. ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं बैक बाइटिंग, किसी के पीछे बात करना. तो यहाँ पर भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आप बिल्कुल गमजदा ना हो, और जो जो उन कामों पर, उन हरकतों पर जो वो भाई करते थे. हालांकि देखिए ना, जब दो भाई मिल रहे हैं, अब तो बैठ के उनको पूरी कहानी करनी चाहिए. यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए भाइयों ने मेरे साथ ये किया, और फिर तुम्हें पता है इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, कितनी परेशानी में गुजरी उनकी जिंदगी. और बुनियामीन भी बता सकते थे कि हाँ अब्बू भी इतना परेशान हुए और आपके जाने के बाद ये हुआ, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, परेशान नहीं होना, अब हमें गम नहीं करना उन चीजों पर, उन कामों पर जो हमारे भाइयों ने किया. अच्छा, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो पास्ट में पेनफुल इवेंट्स हो जाते हैं उनको हमें याद नहीं करते रहना चाहिए. ठीक है, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि पास्ट में जो ऐसे पेनफुल इवेंट्स होते हैं उनको अगर हम याद करते रहेंगे तो क्या नुकसान होगा? आर दे हार्मफुल? सफान आप बताइए बेटा जी. टीचर वो हार्मफुल इसलिए होंगे क्योंकि टीचर लोग डिप्रेशन कॉमा इसलिए हो जाता है कि वो अपने पास चीजें के बारे में सोच रहे होते हैं. अगर वो अपने हार के बारे में सोचें, उसको अच्छा करने की कोशिश करें, तो किसी को डिप्रेशन नहीं होगा. माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, हर वक्त हर जगह पर उसका जिक्र करते रहेंगे, पता है उन्होंने तो ये किया था, उन्होंने तो ये किया था, तो हमें सिवाय मजीद डिप्रेशन की कुछ और नहीं मिलेगा. और डिप्रेशन आपको पता है ना, एक बीमारी होता है. लोग बाकायदा फिर इतना डिप्रेशन ले लेते हैं कि उनकी पूरी लाइफ स्टॉप हो जाती है. डिप्रेशन या एंजाइटी जो होता है उसके इतने नुकसान होते हैं कि लोग अपनी लाइफ को स्टॉप कर लेते हैं. वो बाजू का क्या कुछ भी अपनी लाइफ के साथ अच्छा नहीं करते, बाल बनाना छोड़ देते हैं, नहाना छोड़ देते हैं, और बस गमज़दा रहते हैं. मेरे भाई ने तो मेरे साथ ये कर लिया, मेरी बहन ने तो मेरे साथ ये कर लिया, मेरी अम्मी ने मेरे साथ ये कर दिया, अबू ने ये कर दिया, नऊजुबिल्लाह. और होता क्या है नुकसान? आपने सफान बिल्कुल ठीक कहा कि हमें तो ये देखना चाहिए कि प्रेजेंट कंडीशन मेरी क्या है और मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं आगे जा सकता हूँ, है ना. चलें, किसी और से भी हम पूछना चाहेंगे, और हमारे साथ आपके प्यारे प्यारे टीचर्स भी हैं जिनके पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो हम उनसे भी कहेंगे कि अगर उनके माइंड में कोई एग्जाम्पल आए या वो अगर इसमें कोई अपना कमेंट देना चाहें तो वो जरूर दें. जी बताएं, स्टूडेंट्स भी बताएं और टीचर्स भी बताएं आपके. जी कौन बताएगा? शाबाश, स्टूडेंट से मैं सवाल कर रही हूँ, अभी है तो स्टूडेंट्स की टर्न. जी सफान ने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसमें अभी बहुत चीजें हैं, और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं जब हम पास्ट के बारे में, और स्पेशली जो पेनफुल पास्ट है उसके बारे में बार बार बात करते रहें. अच्छा, कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको कोई जख्म लग जाता है
اور جب जख्म लग जाता है तो क्या होता है आपको पता है ना कि वो थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाता है, और जब वो ड्राई होता है तो हमें एक छोटी सी उसमें क्या हो रही होती है, छोटी सी इचिंग हो रही होती है, और हम कभी कभी उसके ऊपर जो एक कवर बन रहा होता है उसको फिर से निकाल देते हैं इच कर करके और खुजली कर करके, और फिर से वो जो है फ्रेश हो जाता है हमारा बाउंड। कितनी फिर उसमें दोबारा तकलीफ हो जाती है, फिर उसको टाइम हील होने में भी टाइम लगता है, और फिर जो है वो एक अपना स्पॉट भी छोड़ जाता है। अगर आप फ्रेश बाउंड को सेव कर लें, उसको टच ना करें, उसको दवा लगा के ठीक कर लें, तो उसको वो स्पॉट नहीं छोड़ता। लेकिन जब आप बाउंड जो कि रिकवर हो रहा था उसको आप दोबारा से फ्रेश कर दें, फिर वो अपना स्पॉट भी छोड़ देता है। चलें हम मैम हनीफा से पूछते हैं कि वो हमें क्या बताती है। जी जी, जब हम रिलेशनशिप्स को जब हम उनकी बैड मोमेंट्स और जो भी हमारे साथ उन्होंने किया उसको भूलते नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, फिर हमारी रिलेशनशिप कभी भी अच्छी ही नहीं हो सकती। हम जब भूल जाते हैं तो फिर हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं, वरना हम फिर उनके उस बुराई के साथ ही रहते हैं और फिर हम किसी भी रिलेशनशिप में उनके साथ अच्छा सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि वो रिलेशनशिप जो खराब हो गया है किसी एक साइड से कुछ बुरा करने पर, अब हम आगे मूव नहीं करेंगे, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे और पिछली बातों को लेकर बैठे रहेंगे, तो हम आगे कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। हम समझते हैं कि जब तक हम उनको किया तो जब तक जो है उनको समझ नहीं आएगी, उनको जो और ये बात याद रखिए कि जो गलत करता है ना उसको खुद भी दिल में एक गिल्ट होता है, और जब आप उसको माफ कर देते हैं, जब आप आगे मूव ऑन कर जाते हैं, उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उसकी बुराई के जवाब बुराई से नहीं देते, तो उसको खुद ब खुद एक जो है शर्मिंदगी दिल में होती है। वो भी आपके अच्छे बिहेवियर से फिर अच्छा बनना सीख लेता है, उससे भी अफसोस होता है, उससे भी यूं होता है कि काश मैंने भी ये ना किया होता, मेरा भाई या बहन तो कितना अच्छा है, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा, और वो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। आपकी तकलीफ भी खत्म हो गई, आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया। क्योंकि देखिए ना, आगे हमने जो अपनी लाइफ स्पेंड करनी है उसमें नेकियां करनी है, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, तो वो किसके साथ करेंगे? सबसे पहले तो हमारे भाई बहन ही आते हैं ना, फ्रेंड्स तो बाद में आते हैं, पहले भाई बहन आते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनका हक रखा है, तो हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना है इंशाल्लाह। जी अशर से पूछते हैं। जी अशर, आप क्या कहते हैं बेटा? तो आप भी कुछ कह सकते हैं। ऐसे सारे बच्चों को ये मैसेज never be a prisoner of your past because it's just a lesson, not a life sentence. बेटा दोबारा से रिपीट करेंगे अपनी बात? सॉरी मैं सुन नहीं पाई। मिस में ये कह रहा था कि ये जो सारे मेरे क्लास में मेरे दोस्त बहन उनको एक मैसेज दे रहा हूँ, never be a prisoner of your past, it was just a lesson. माशाल्लाह, क्या बात कही आपने, वेरी गुड। कि never be a prisoner of your past। अगर पीछे कुछ भी हो जाए तो फिर उस पे yes, miss। और वैसे मैं एक और भी कहता कि वैसे और भी चीज होती है कि कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे चॉकलेट्स आ गए तो सारे बच्चों ने खा लिया, आपके बाकी रह गई, फिर बाद में आपकी भी किसी और ने खा ली, तो आपको कौन सा पता है कि आपने कुछ बुरा किया है जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उसमें उसका अज़ाब दे। सही। मुझे थोड़ी सी बेटा आपकी आवाज में इतनी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, तो शायद मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मैं आपकी बात का मतलब समझ गई, ठीक है। और ये जो आपने इंग्लिश में कहा ना, नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इससे देखिए कितनी बड़ी बात पता चलती है कि अगर हम अपने पास्ट में ही रह रहे हैं, उसी को याद करते रहते हैं, इसका मतलब है हम तो प्रिजनर हैं। और प्रिजनर तो कितना बाउंड होता है, वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो अपने लिए जब कुछ कर नहीं सकता तो वो दुनिया में कैसे तरक्की करेगा? दुनिया में नहीं, बल्कि उसकी तो आखिरत में भी तरक्की नहीं होगी। वो तो एक प्रिजनर है, वो तो हर चीज के लिए बाउंडेड है, उसके पास लिमिटेड चीज है, वो ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो दुनिया और आखिरत की तरक्की से फिर वो रुक जाता है ना। तो हमें पास्ट में नहीं रहना, हमें मूव ऑन करना है। देखिए ये बात हमेशा याद रखें कि जो चीज हो चुकी वो हो चुकी, अब उसको नहीं रिपीट किया जा सकता, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुछ बिगाड़ नहीं सके, है ना। उन्होंने तो सोचा था कि हम इनको खत्म कर दें, इसकी जिंदगी, इसकी लाइफ को रुइन कर दें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके, बल्कि उन्होंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की अनजाने में मदद कर दी मिस्र जाने के लिए। अगर वो ये ना करते तो कभी ना होता, ठीक है। तो चीजें जो होती है ना, वो किसी ना किसी वजह से हो रही होती है दुनिया में, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना है कि हम अल्लाह पर ट्रस्ट करते हैं कि जो हुआ, अगर उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल ना होती तो ये हरगिज ना होता। इसलिए अब मुझे क्या करना है?
مجھے توکل کرنا ہے, مجھے اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے, اور اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے سبلنگ سے اپنے ریلیشن شپس کو خراب نہیں کرنا. اب یہ جو کوشچن نمبر 2 ہے, ماضی میں گزرے تکلیف دہ واقعات کو یاد کرتے رہنے کا کیا نقصان ہوتا ہے, اس کا جواب آپ کیا کریں گے, ایک آڈیو میں ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے اپنے پاس لکھیں گے 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ جتنا آپ کو آتا ہے, اور پھر آپ اس کو ریکارڈ کر کے اپنے ڈسکشن گروپ میں شیئر کریں گے. جی شائمین, آپ کچھ کہہ رہی تھی ہم سے؟ جی باجی السلام علیکم. باجی میں اسی بارے میں یہ ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے قرآن میں ایک اور جگہ ہم یہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فافو وصفہو, کہ فافو میں عفو ہے, اس طرح درگزر کر دو, اور پھر وصفہو میں کیا اس کا دوبارہ کبھی ذکر نہ کرو. یعنی اس میں ہمیں ان 2 الفاظ میں اتنے امپورٹنٹ پوائنٹ اور لیسن ملتا ہے کہ جب ہم درگزر کرتے ہیں اور اس طریقے سے بات کو بھول جاتے ہیں کہ کبھی دوبارہ کسی سے بھی اپنے اس کا ذکر نہیں کرتے, اس برائی کا یا اس شکوے کا, تو وہ ہمارے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور ہمارے ریلیشنز دونوں کے لیے بہت ہی آگے بڑھنے کے لیے بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے. بس میں یہی ذکر کرنا چاہ رہی تھی اس وقت قرآن کے آگے ان الفاظ کا. بالکل, آپ نے یہ جو 2 ورڈز پڑھے نا, کہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں, اور یہ ہمیں بڑا بڑا لکھ کے نا اپنے فرش پہ, اپنے روم میں لگا دینا چاہیے. فعفو وصفہو, forgive and forget, کہ یہ چیز کبھی ہوئی ہی نہیں تھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہوم ورک آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ ضرور اس کے بارے میں بتائیں گے, لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ خوشخطی کا ہوم ورک بھی سب نے نہیں کیا تھا. ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین یا وہو خیر الحافظین کو لکھ کے ابھی نہیں بھیجا ہے, تو وہ ابھی بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے انشاءاللہ یہ کوشچن نمبر 2 کا آنسر بھی ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے. کوئی بات نہیں, اگر آپ کے ساتھی نے بھی سیم سوچا ہے نا, آپ سوچیں, آپ اپنا پوائنٹ ضرور اس میں مینشن کریں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو گولڈ کا یا میجرنگ بول تھا, وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا تھا. اور کیوں رکھا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ, اچھا یہ میں ابھی چلے نہیں بتاتی ہوں, لیکن انشاءاللہ کل پتہ چلے گا اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے. چلیں, ہمارے پاس ریمائنڈر کیا ہے کہ یہ جو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے نا, کہ ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی ہمیں دکھ پہنچائے گا تو دکھی تو ہوں گے نا, ایسا تو نیچرل ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگی, اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں, آپ کی پناہ لیتا ہوں, من الہم والحزن, ساری فکروں سے, پریشانیوں سے, والعجزی والکسل, عجزی ہوتا ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں کسی چیز سے, انسان بے بس ہو جاتا ہے, ہیلپ لیس ہو جاتا ہے, اور کسل سستی, لیزینس, وہ ہمیں وقت پر نماز نہیں پڑھنے دیتی, وقت پر کوئی کام نہیں کرنے دیتی, والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. تو انشاءاللہ میم رابعہ آپ کو یاد بھی کروائیں گی, لیکن آپ خود بھی اس کو پڑھتے رہیں اور اپنی مما بابا کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت بہت بینیفیشل دعا ہے. بارک اللہ فیکم. اب جو ہے انشاءاللہ آپ کے بریک آؤٹ رومز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.